شفاعته لي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم. محترم اسد الدین اویسی صاحب، صدر مجلس اتحاد المسلمین ہند، محترم مولانا قبول پاشا شتاری صاحب، معتمد صدر مجلس علماء دکن، محترم عبد الرحیم انصاری صاحب، معتمد دارالعلوم حیدرآباد، مولانا مسعود حسین مجتہدی صاحب، مولانا تقی رضا عابدی صاحب، مولانا سید اسرار حسین رضوی صاحب، مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب اور مولانا فضل اللہ قادری الموسوی صاحب، دیگر جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، ایم ایل اے صاحبان اور مسلمانان حیدرآباد دکن کے سیاسی، مذہبی اور سماجی معزز نمائندگان اور دارالسلام کے اس عظیم گراؤنڈ میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان و غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ فرزندان اسلام اور منہاج ٹی وی نیٹ ورک اور آپ کا بھی ہے، اور دیگر جتنے ٹی وی چینلز کے ذریعے ملینز کی تعداد میں پوری دنیا میں آج کی مجلس میں جو لوگ بطریق سماع شریک ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لانے کے بعد میں سب سے پہلے محترم اسد الدین اویسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے آج 54 برس ہوئے اور یہ اس مجلس کا گویا برتھ ڈے ہے۔ اس پر میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے خیر و برکت، ترقی اور کامیابی و کامرانی کی دعا بھی کرتا ہوں۔
بطور خاص یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ سیاسی ڈھال اللہ رب العزت اسے سلامت رکھے۔ اور آندھرا پردیش جی یہی نام ہے کہ اس ریاستی حکومت نے مرکزی حکومت پورے ہند کی طرف سے اور ریاستی حکومت نے اور اسد الدین اویسی صاحب کی ذاتی کاوشوں کی بنیاد پر میرے دورہ کو جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور جو سیکیورٹی مہیا کی اور جتنے انتظامات میں معاونت ہوئی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس نشست کا موضوع اتحاد امت اور سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلا حصہ، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور وہ حصہ حکم رسول کی اطاعت پر مشتمل، حکم رسول کی اطاعت اور تعمیل کے بیان پر، اور اس حصے کا عنوان اتحاد امت، کہ قرآن و سنت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً بار بار مسلمانوں کو متحد ہونے اور متحد رہنے اور ایک جسد واحد کی طرح جینے کا حکم فرمایا۔ دوسرا حصہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی اور اتباع سیرت نبوی کے ضمن میں اس حصہ گفتگو کا عنوان ہوگا کہ مسلمان پیکر امن و رحمت ہے اور اسے پیکر امن و رحمت ہو کے رہنا چاہیے۔ اس گوشہ سیرت نبوی کو میں لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا حصہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط اور دائمی تعلق کی استواری، اس سیرت طیبہ کی روشنی میں، اور اس دائمی مضبوط تعلق کی استواری کا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور معرفت ہے، جس پر پوری امت مسلمہ ایک ہو کے رہے۔ یہ فاؤنڈیشن سٹون۔ میں نے ابتدا میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے تو میں بلا تمہید اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج اسد الدین اویسی صاحب جب ہوٹل میں مجھے ملنے آئے تو مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے یہ خبر مل رہی ہے کہ رات کے 2 بجے تک اجتماع ختم ہو رہے ہیں اور 2:30 3 ساڑھے 3 بجے جا کے ڈنر ہو رہا ہے۔ کل رات میں 3:45 بجے ہوٹل پلٹا ڈنر کے بعد، کہنے لگے یہ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اور آج جو صورتحال ہے وہ لگ بھگ اسی کنارے پہ پہنچ چکی۔ آج ویسی صاحب کی اپنی صورتحال وہاں پہنچ گئی کہ میں خطاب شروع کر رہا ہوں اور رات کے 12 بجے اس وقت۔ تو ایسا ہوتا ہے سفر میں، جب آپ بڑے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں تو اس کے متعلقات ما لہو ما علیہ کئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہر صورت اب میں سفر پہ آیا ہوں تو آپ جاگتے ہیں تو میں تو ویسے ہی جاگتا رہتا ہوں، بہت دیر تک کام کرنے کا عادی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی میری طبیعت کے لیے یہ جگرتا بوجھل نہیں ہے،
آپ کے لیے ان راتوں کے اوقات کو صبح تک قربان کرنا میری فرحت و مسرت کا باعث ہے۔ اور یہاں ہر چند کے پوری سرزمین ہند اسلام سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی آئینہ دار ہے، مگر حیدرآباد دکن کی سرزمین کا انداز پورے ہند میں نرالا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اویسی صاحب نے اپنے خطاب میں اتحاد امت کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر جو گفتگو کی کہ فرد اگر تنہا رہتا ہے تو اینٹ کی مانند اسے لوگ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، وہ ساری اینٹیں جب یکجا کر دی جاتی ہیں تو مضبوط دیوار میں بدل جاتے ہیں۔ میں ان کی اس بات کو مکمل طور پہ انڈورس کرتا ہوں۔ کسی بھی قوم کی بقا ہمیشہ اتحاد میں ہے اور اس کی موت ہمیشہ افتراق میں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سارے کے سارے مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر اتنی بات پہ اکتفا نہیں کیا، پھر فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، پھوٹو نہیں بلکہ جڑو، اور اپنے اندر افتراق اور انتشار پیدا نہ کرو بلکہ اتحاد اور وحدت پیدا کرو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جو حالت کفر تھی سرزمین عرب پر، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب دور اسلام آ گیا تو دو زمانوں کا موازنہ کیا قرآن مجید میں، بعثت محمدی سے قبل اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ عالم عرب کے اندر جو حالت کفر تھی اور پھر حالت اسلام، دو کا موازنہ کر کے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہوئی اس حال میں کہ تم پھوٹے ہوئے تھے، باہم دست و گریباں تھے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، اور حالت تمہارے افتراق کی عداوت تک، باہمی عداوت تک پہنچ گئی تھی، اور تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر تمہارے مابین فساد ہوتے، قتل و غارت ہوتی، خون خرابہ ہوتا، اور طویل مدت تک انسانوں کے طبقات کے درمیان جنگ رہتی، اور اس جنگ کی نظر پوری نسلیں ہو جاتی۔ اس افتراق کی، انتشار کی، نفرت اور عداوت کی کیفیت کو قرآن مجید نے حالت کفر کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے نعمت کیا تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ اور وسیلہ سے تمہارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی، نفرت کو الفت میں بدل دیا اور افتراق کو اتحاد میں بدل دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم جو ایک دوسرے کے دشمن تھے تم باہم بھائی بھائی بن گئے، عداوت اخوت میں بدل گئی۔
یہ آقا علیہ السلام کی بعثت اور آمد کا فیض ملا۔ تو قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کی بعثت کے نتیجے میں جو امت وجود میں آئی اس کی حالت کو اتحاد سے تعبیر کیا اور وحدت و اخوت سے تعبیر کیا، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور کفر تھا اس کو انتشار، افتراق اور عداوت کے ساتھ تعبیر کیا۔ یہ وہ بنیادی چیز، اور پھر اس پورے میسج کو بیان کرنے کے بعد آخر پہ ارشاد فرمایا اب مسلمانوں سنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب اس نعمت کو پا لینے کے بعد، جس نعمت نبوت محمدی نے، جس نعمت رسالت محمدی نے، جس نعمت نور اسلام نے، اور جس نعمت ہدایت قرآن نے تمہاری نفرتوں کو محبتوں سے اور تمہارے تفرقوں کو وحدت سے بدل دیا ہے، اس نعمت کو پا لینے کے بعد خبردار دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، پھر نہ پھوٹنا، اور ہدایت کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد دوبارہ اختلافات کی نظر نہ ہو جانا۔ پھر قرآن مجید نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر، انما المؤمنون سورہ حجرات میں، اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باہمی بھائی چارے اور اخوت کے رشتے میں منسلک کیا ہے، لہذا اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو، گھر کے اندر کوئی افتراق ہو، تو اس میں اصلاح کے ساتھ، موافقت کے ساتھ، باہمی مودت کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو مٹایا کرو، اور مٹا کر وحدت کی منزل کو پایا کرو۔ یہ بات جو قرآن مجید نے ہمیں کہی، اسی کی تعلیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا امت مسلمہ کو اپنی احادیث طیبہ کے ذریعے دی۔ بیٹے منہاج ٹی وی کی ساؤنڈ اگر کم ہے تو میں تو آلریڈی مائک ہے، اٹ از آلریڈی کلوزر ٹو می۔ ابھی آپ دیکھیں کوئی اور ریزن ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ پوری دنیا میں اگر ساؤنڈ آپ خود چیک کریں، اگر منہاج ٹی وی ساؤنڈ میں کمزور ہے تو کوئی اور ریزن ہوگا۔ میں تو آلریڈی بڑا کلوز ہوں، مائک اس سے زیادہ تو پھر میرے منہ میں ہی داخل ہو جائیں گے، اور فاصلہ نہیں رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جہاں وحدت کا درس دیا، حکم دیا، وہاں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مسلمان جڑے رہیں۔ عن حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طویل روایت جو حذیفہ بن یمان سے مروی ہے، بخاری اور مسلم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلزم جماعت المسلمین، حکم دیا کہ مسلمانوں، تو مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے، اس کا اکثریتی طبقہ اور بڑی جماعت ہے، اس کے ساتھ جڑے رہو، چونکہ اس جڑے رہنے میں تمہاری بقا ہے، تمہاری خیر ہے، تمہاری عافیت ہے اور تمہاری سلامتی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی میں اور مسند امام احمد بن حنبل اور بہت سی کتب حدیث میں فرمایا علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ، مسلمانوں تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ تم اجتماعیت کا ساتھ دو، بڑی جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ جڑے رہو، اور تفرقہ سے ہمیشہ بچو۔ کیوں؟ فإن الشیطان مع الواحد
وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اگر انسان مسلمان تنہا رہ جائے، اکیلا رہ جائے، تو شیطان کے اس کے قریب ہونا شیطان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر مسلمان جڑ جائیں، دو ہو جائیں، تو دو کے قریب شیطان کا جانا قدرے مشکل ہو جاتا ہے، اور زیادہ عدد ہو جائے تو شیطان کا ان کے قریب جانا مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا مسلمان بکھرے رہیں تو ایک ایک کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور مسلمان جڑ کے ایک اجتماعی وحدت میں منسلک ہو جائیں تو ان سب کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماعہ، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت کا وسط یعنی جنت کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امت کی اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائے۔ امت کی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنے میں اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے عقیدہ کی حفاظت ہوگی، اس کے عمل کی حفاظت ہوگی، اس کے اخلاق کی حفاظت ہوگی، اس کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور اس کے جملہ ظاہری باطنی فوائد اور مفادات کی حفاظت ہوگی۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑا جامع بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو آقا علیہ السلام کا ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، کہ شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا کی مانند ہے، بھیڑیے کی طرح، اسی طرح جیسے بکریوں کے لیے اور بکریوں کے ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، شیطان انسانوں کے ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہے۔ یأخذ الشاة القاسیة والناحیہ، یأخذ الشاة القاسیة والناحیہ، جو بھیڑ بکری، فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعة والعامة والمسجد، اس کو امام احمد بن حنبل نے، امام عبد الرزاق نے، امام طبرانی اور امام بہقی سب نے روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اسی طرح تنہا اکیلے مسلمان کو پکڑ کے کھا جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، جس طرح بھیڑیے کو تنہا بکریاں مل جائیں تو ان کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بھیڑیا بکریوں کو اچک کے لے جاتا ہے ریوڑ سے الگ، اگر اسے مل جائیں تو مسلمان بھی الگ مل جائے تو شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ اس بکری کی طرح نہ بنو جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو کر دور کنارے پہ کھڑی ہوتی ہے، پھر اسے بھیڑیے سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ مسلمان اگر اجتماعیت سے جدا ہو کے دور تنہا ہو جائے گا تو شیطان کے حملے سے اسے بچا کوئی نہیں سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گروہ ہو جانے اور ٹکڑوں میں بٹ جانے سے بھی بچو، اور پھر فرمایا تمہارے اوپر جماعت کے ساتھ جڑ جانا لازم ہے، اور عامت المسلمین کے ساتھ جو سواد اعظم ہے ان کے ساتھ جڑے جانا لازم ہے، اور مسجد کے ساتھ جڑ کے رہنا لازم ہے کہ مسجد کی چار دیواری تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام طبرانی اور امام ابن ابی شیبہ اور امام دیلمی اور امام حاکم روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعہ فإنہا حبل اللہ الذی امر بہ۔ اے مسلمانوں، ایک تو تم پر اللہ رسول کی اطاعت واجب ہے، اور دوسرا فرمایا تمہارے اوپر اسی طرح اللہ رسول کی اطاعت کے تحت جماعت، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، وابستہ رہنا واجب ہے۔ چونکہ جماعت کے ساتھ متصل رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رسی ہے، وہ حبل اللہ ہے جو تمہیں
تفرقہ کی صورت میں نقصان سے بچاتا ہے. اور فرمایا وَأَن مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ. عین ممکن ہے کہ تم جب تنہا رہتے ہو تو اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہو، تمہاری آزادی ایبسولیوٹ ہوتی ہے، ان چیکڈ ہوتی ہے، کویسچنیبل نہیں ہوتی، جو چاہو کرتے ہو، تمہیں کوئی پوچھتا نہیں، تمہاری اتھارٹی انکویسچنیبل ہوتی ہے، انکنڈیشنل ہوتی ہے، اور تم خوش ہوتے ہو کہ تم بڑی اتھارٹی رکھتے ہو. اور جب ایک جماعت اجتماعیت میں منسلک ہو جاتے ہو تو تمہاری آزادی اتنی نہیں رہتی جتنی کہ ایز این انڈیویجویلٹی میں آزادی تھی. سو تمہیں یہ بات ناپسند ہوگی، بھئی میں تنہا رہ کر جتنا آزاد تھا اپنی مرضی سے جو چاہتا تھا کرتا تھا، اب ایک جماعت اور اجتماعیت کے نظم میں آنے کے بعد پابند ہو گیا، اتنی آزادی نہیں رہی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے تمہیں یہ نظم اجتماعی ناپسند ہو اور تنہائی کی آزادی زیادہ پسند ہو، مگر فرمایا اس ناپسند نظم سے گھبرانا نہیں، خیر اور نفع اسی میں ہے، خیر اور نفع اسی میں. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا یقول ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. میری امت کو حضور علیہ السلام نے اس امت محمدی کو کرامت عطا کی، امت محمدی کو شرف عطا کیا. دو شرف یاد رکھ لیں خاص امت محمدی کو عطا کیے، بلکہ تین شرف بطور خاص عطا کیے جو پہلے کسی امت کو نہ ملے تھے، امت محمدی کو ملے. یہ فقط صدقہ ہے نالین مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شرف کیا ملے؟ ایک شرف تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. یہ ضمانت کسی پیغمبر نے اپنی امت کے لیے اپنے بعد کی نہ دی تھی. فرمایا قیامت تک لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کا اجماع کبھی گمراہی پر نہیں ہوگا. سو میری امت کی اکثریت کو جب کسی عقیدے پر، عمل پر، طریقے پر، شعار پر جمع ہوتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ اسی اجتماعیت میں ہدایت کا راستہ ہے. اللہ نے امت کی اجتماعیت کو گمراہی سے بچایا ہے، اور اگر امت پھوٹ جائے گی تو اللہ رب العزت کی حفاظت کی ضمانت اس پر نہیں ہے. ایک دوسرا شرف یہ دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، شہدائے احد کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے بعد منبر پہ خطاب کیا، فرمایا میں دنیا سے ان قریب رخصت ہونے والا ہوں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ لوگوں میں اس خوف سے بے نیاز ہو کے جا رہا ہوں اب شرک پلٹ کے میری امت میں نہیں آئے گا. تو جو لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت پر شرک کا تانا دیں یا شرک کا خیال کریں، گویا انہوں نے آقا علیہ السلام کے فرمان کو رد کر دیا ہے. اب فرمایا میری امت دنیا داری میں مبتلا تو ہو سکتی ہے، دنیاوی مفادات میں ایک دوسرے کے گلے تو کاٹ سکتی ہے، یہ بد نصیبی ہوگی، مگر جس شرک کی جڑیں میں کاٹے جا رہا ہوں وہ شرک پلٹ کر میری امت میں نہیں آئے گا. تو آقا علیہ السلام کی امت اب مشرک نہیں ہو سکتی. تو حضور علیہ السلام کی امت کی اکثریت کو کسی بھی اعتبار سے مشرک تصور کرنا یہ آقا علیہ السلام کی اس ضمانت کو گویا رد کرنا ہے. اور تیسری آقا علیہ السلام کی امت کو جو شرف دیا وہ یہ کہ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ آئیں گے، دین کی تعلیمات میں بگاڑ آئے گا، اخلاق میں آئے گا، قدروں میں آئے گا، افکار میں آئے گا، عقائد میں آئے گا. بگاڑ ہمیشہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے، لیکن یہ شرف امت محمدی کو گیا کہ چونکہ میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں آئے گا. سو اب قیامت تک ہر صدی کی ابتدا میں اگر دین کی قدریں مٹ جائیں گی تو دین کو زندہ کرنے کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں مجدد آئے گا، اور اس مجدد کے ذریعے دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو زندہ کیا جائے گا،
دین کے اندر عقائد میں جو خرابیاں آئیں گی ان کو اصلاح کی جائے گی. جن لوگوں کے اخلاق میں، اعمال میں، احوال میں، عقیدہ میں، حتیٰ کہ تاجدار کائنات کی ذات سے ربط میں، تعلق میں، نسبت میں جو کمزوری آ رہی ہوگی، مجدد ہر صدی میں آئے گا اور مصطفیٰ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر جوڑتا جائے گا. اس طرح ہر 100 سال بعد مجدد آ کر اس امت کے مصطفیٰ سے ٹوٹے ہوئے عشق کے تعلق کو، محبت کے تعلق کو، اتباع کے تعلق کو، غلامی کے تعلق کو بارہا ہر صدی میں مضبوط تر کیا جائے گا. اور 100 سال بعد پھر کمزوری آئے گی، پھر مجدد آئے گا. اور یہ مجددین کا سلسلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک جاری رہے گا. ذرا ٹیشو پیپر. اس لیے یہ آقا علیہ السلام کی امت کو شرف دیے، امت کو شرف دیے. اس لیے پہلے ہر نبی کے بعد جب ان کی امت میں بگاڑ آتا تو اصلاح کے لیے پیغمبر آتے. ہر نبی کے بعد نبی آتا، ہر رسول کے بعد رسول آتا. مگر تاجدار کائنات آئے، فرمایا میرے آنے کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. ختمت بین نبوت و رسالہ، ختم کر دی گئی. اور سلسلہ انبیاء اور سلسلہ رسل بند کر دیا گیا، کیونکہ میرے آقا اول الخلق تھے اور آخر الانبیاء ہوئے. تخلیق میں، کائنات میں سب سے پہلا نور مصطفیٰ کا تھا، اور ظہور میں سب سے آخری نبوت اور رسالت مصطفیٰ کی تھی. اب انسانی فطرت تو وہی ہے جو پہلے ہوتا تھا. حالات وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، عقائد میں بگاڑ آتا. آپ نے پہلے مذاہب کی کتابوں کو دیکھا، بہت کچھ دیکھا، تبدیلیاں ہو جاتی. عمل تو وہی ہے، فطرت تو وہی ہے. تو پھر نبی اور رسول آ کے اس کی اصلاح کر دیتے، پھر ریوائز کر دیتے، پھر ریوائز کر دیتے، پھر ریویو کروا دیتے، پھر اس کی اصلاح ہو جاتی. مگر جب آقا علیہ السلام کی بعثت پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند کر دیا تو نبوت و رسالت کا بدل اللہ نے حضور کی امت کے لیے مجددین میں بدل دیا. اب قیامت تک جو کام پہلی امتوں کے انبیاء کرتے تھے، امت محمدی کا وہ کام حضور کی امت کے مجدد کرتے رہیں گے. یہ شرف امت کو دیا. اس لیے فرمایا جس امت کا اتنا بڑا شرف ہو، اس امت کی جو اجتماعیت ہے، اکثریت ہے، اور اس اجتماعیت کو سنبھالنے والی جو جماعت ہے، وہ جہاں بھی ہو، یہ بات سمجھنے والی. خواہ وہ سرزمین ہند ہے، خواہ وہ پاکستان ہے، خواہ وہ سرزمین عرب ہے، عجم ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی اجتماعیت دیکھو اور سواد اعظم دیکھو، مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے ایمان اور اولادوں اور نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ اجتماعیت سے جڑ کے رہیں. جڑے رہیں گے تو ایمان ان کی نسلوں میں چلے گا، کٹے رہیں گے تو شیطان اچک کے لے جائے گا. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ موجیں جو اکڑتی ہیں اور بڑے بڑی کشتیوں کو ڈبو دیتی اور دریاؤں بڑے بڑے شپس کو، جہازوں کو ہلا دیتی ہیں. اتنی طاقت ہوتی ہے نا موجوں میں، اتنی طاقت ہوتی ہے. وہ موج جو طوفان بپا کرتی ہے، جہازوں کو ڈبو دیتی ہیں، اگر وہ اکٹھی ہوتی ہیں طاقت کے ساتھ تو جہاز الٹ جاتے ہیں. اگر وہ موج ایک ایک ہو جائے اور سمندر سے باہر نکل جائے تو پانی بن کے بکھر جاتی ہے. اس کی حیثیت کوئی نہیں رہتی، حیثیت نہیں رہتی. یہی ایسی ایک قدرت کا یہ نظام ہے، نظام قدرت ہے، نظام فطرت ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اب پہچان دی. صاف ظاہر ہے کہ ساری امت تو یکجا نہیں ہو سکتی. یہ تو پاسبل نہیں کہ پوری امت اور کل مسلمان وہ سارے ایک اجتماعیت میں جمع ہو جائیں. یہ تو ہوتا نہیں، یہ تو ہوتا نہیں. میں بھی پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں اور میں شرق تا غرب
مسلمانوں کو میں نے زندگی میں یہ کبھی نہیں کہا کہ تم منہاج القرآن میں شامل ہو جاؤ. میں نے کبھی نہیں کہا کہ منہاج القرآن ہی واحد ایک جماعت ہے جو تمہارے ایمان اور عقیدہ کو بچائے گی. آپ اگر میرے 7,000 خطابات کو بھی سنیں تو میں نے اس التزام سے کہ منہاج القرآن میں شامل نہیں ہوگے تو تمہارا عقیدہ اور ایمان نہیں بچے گا اور صرف اسی میں شامل ہونے سے بچے گا. یہ کلمہ آپ نے میری لائف کے 30 سال میں کبھی نہیں سنا. میں نہیں کہتا، مگر یہ ضرور کہتا ہوں ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں یہ آپ کو میرے سینکڑوں ہزاروں خطابات میں نصیحت ملے گی کہ لوگوں اجتماعیت چھوڑ کے تنہا نہ رہو، اجتماعیت سے جڑے رہو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. تنہا رہو گے تو نہ اپنا عقیدہ بچا سکو گے، نہ اپنے بچوں کا، نہ اپنے مفادات کی حفاظت کر سکو گے، نہ خیر محفوظ ہوگی. جڑو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جڑیں جماعت کے ساتھ، تو کون سی جماعت؟ میں کہتا ہوں عقل و دانش سے کام لو. جو جماعتیں آپ کو دستیاب ہوں ہر ایک کو دیکھ لو. جو جہاں دین اور ایمان اور عقیدہ کی حفاظت اور دنیا اور دین کے دونوں معاملات کی جہاں سب سے زیادہ بہتری اور حفاظت کی امید نظر آئے اس سے جڑ جاؤ، اس سے جڑ جاؤ. یہ نصیحت میری ہمیشہ ہوتی ہے. مگر یہ کہ بکھر جائیں گے تو کاٹ دیے جائیں گے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ هذه الامت علی الضلالۃ ابدا. امام حاکم نے مستدرک میں اور امام ترمذی نے جامع الصحیح اپنی سنن میں فرمایا اللہ پاک پھر میری اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اور گمراہی پر جمع نہ ہونے کا مطلب کیا؟ فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہمیشہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. اب آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک ایک بندے پر ہوتا ہے، تنہا تنہا ٹکڑوں پر ہوتا ہے، نہیں. فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہمیشہ جماعت پر ہوتا ہے. اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جماعت کیا ہے، کون سی ہے؟ فرمایا فتبع السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار. جو سب سے اکثریتی جماعت ہو اس کو سواد اعظم کہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. جو اس سے الگ ہوا ایک ایک کر کے وہ جہنم میں جائے گا. آقا علیہ السلام نے گویا اس کی تعریف کر دی، انٹرپریٹ کر دی. پھر آگے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ سواد اعظم کسے کہتے ہیں، جماعت کسے کہتے ہیں، اکثریت. فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام عبد الرزاق اور امام طبرانی نے. آقا علیہ السلام نے اس کو ایکسپلین کیا، اس کو ایلیبوریٹ کیا اور سمجھا کے کہا کہ اکثریت اور جماعت سے مراد کیا ہے. انہ قال اثنان خیر من واحد، ایک طرف دو ہوں ایک طرف ایک، تو ایک سے دو کا جمع ہونا بہتر ہے. وثلاثۃ خیر من اثنین، تین ہوں تو وہ دو سے بہتر ہیں. اربعۃ خیر من ثلاثہ، جدھر چار ہوں وہ تین سے بہتر ہیں. تین مثالیں دے کر میجورٹی اکثریت کا جب بیان کر دیا تو پھر فرمایا فعلیکم بالجماعہ، اس کو جماعت کہتے ہیں، اس کو لازم پکڑو، اس کے ساتھ رہو. ان اللہ لن یجمع امتی الا علی ہدی، اللہ میری امت کو اس طرح سوائے ہدایت کے گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی تعلیم دی، بنیادی ارشاد فرمایا امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن. اور یہ حدیث آپ سے مروی سنن ابی داود میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بڑا خاص میسج ہے مولا علی المرتضیٰ کا. فرمایا ان الاسلام ثلاث اصافی، لوگوں کے اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد، نظام اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ تین چیزوں پر. اب اندازہ کر لیں سگنیفیکنس،
اتحاد کی اور جماعت کی کیا؟ فرمایا الایمان والصلاۃ والجماعہ، تین چیزوں پر نظام اسلام کی بنیاد قائم ہے، ایک ایمان پر، ایک نماز قائم کرنے پر، اور ایک جماعت کے ساتھ جڑے رہنے پر۔ جماعت کے ساتھ جڑے رہنے پر، یہ نماز، اس سے مراد نماز با جماعت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، اگر نماز با جماعت بھی اسی تصور جماعت کا حصہ ہے کہ اکیلے نماز پڑھیں تو عبادت تو تب بھی ہو رہی ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں تو تب بھی وہی عبادت ہے، بلکہ فرق اتنا ہے کہ اکیلے پڑھ رہے تھے تو سب کچھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو چپ کے کھڑے ہوئے ہیں، بول بھی کچھ نہیں رہے، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت، امام پڑھے جا رہا ہے۔ باوجود اس کے اکیلے پڑھنے کا جو ثواب تھا با جماعت پڑھنے میں وہ 27 گنا بڑھ گیا۔ فرق کیا ہوا؟ وہ 27 گنا ثواب بڑھ گیا اسی نماز کا۔ اس میں کیا بنیادی پوائنٹ آف ڈیفرنس تھا؟ وہ یہ کہ وہ تنہا تھی، یہ جماعت کے ساتھ تھی، تو اللہ نے اجتماعیت کو اتنا بابرکت بنایا۔ تو فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ نے کہ ایمان، اقامت صلاۃ اور قیام جماعت اور تمسک بالجماع، ان تین چیزوں پر اسلام کے نظام کی بنیاد قائم ہے۔ اور پھر فرمایا فلا تقبل صلاۃ الا بایمان، نماز قبول نہیں ہوتی ایمان کے بغیر۔ ومن آمن صلی، جو ایمان لائے گا اسے نماز پڑھنی ہوگی، وہ نماز پڑھے گا۔ ومن صلی جامع، اور جو شخص نماز پڑھے گا اسے جماعت سے وابستگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور پھر فرمایا ومن فارق الجماعۃ قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اور جس شخص نے جماعت سے ایک بالشت پر بھی علیحدگی اختیار کر لی، گویا اس نے اسلام کا پٹا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیا۔ تو اسلام میں اتنی سخت تعلیم ہے اتحاد پر، اجتماعیت پر اور جماعت پر۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے بھی یہی مروی ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور تین چیزیں ناپسند فرماتے ہیں۔ جن کو پسند کیا فیرضی لکم ان تعبدوہ، وہ تین چیزیں کیا ہے؟ ایک، اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کیا کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، دوسری چیز چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، وَأَن يَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تیسری چیز اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی رسی کو اجتماعیت کے ساتھ تھام لو اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ اور تین چیزیں جو اللہ ناپسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، یہ جو کڑ کڑ کرنا اور قیل و قال کرنا اور بحث و تمیز کرنا، تکرار کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا جس سے پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اس رویے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی بجائے وسعت قلب اور برداشت اور ایک دوسرے کو سننے کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ، اور کثرت کے ساتھ سوال کرنا، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو بیجا ضائع کرنا، بیجا ضائع کرنا، خیر کے لیے نہیں ضائع، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سیدنا فاروق اعظم نے اور بہت سے صحابہ نے ایک طریقہ نظام اسلام کا وضع کیا، اور اس حدیث کو ابن سعد نے طبقات میں اور کنز العمال میں روایت کیا گیا۔ ابو جعفر روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سے، فرمایا تشاوروا فی امرکم، اپنے امور کے فیصلے میں باہم مشورہ کیا کرو۔ فإن كان اثنان واثنان، اگر مشورے میں دو دو کی رائے تقسیم ہو جائے، دو ایک طرف اور دو ایک طرف، یہ ڈیموکریسی ہے۔ اس سے بعض لوگ مجھ سے پوچھتے کہ جمہوریت کی اساس کیا ہے اسلام میں؟ یہ حدیثیں جتنی سنا رہا ہوں کہ دو ایک سے بہتر، تین دو سے بہتر، چار تین سے بہتر، یہ ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشن ہے اسلام میں۔ تو جمہوریت کی، اصل جمہوریت کی
بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رکھی. اصل جمہوریت کے عملی بانی اور فکری بانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فرمایا مشورہ کیا کرو، اگر دو دو تقسیم ہو جائیں تو فرجعوا فی الشورى، پھر شورا میں جاؤ، پارلیمنٹ میں جاؤ اور شورا سے فیصلہ لو. وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةٌ وَإِثْنَانَ فَوْزُوا صِنْفَ الْأَكْثَرِ، اگر ایک طرف زیادہ ہو جائیں چار ایک طرف دو تو پھر جو اکثریت کا فیصلہ ہے اس کو قبول کرو، وہ قانون بنے گا. تو یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور یہ جو اکثریتی قانون کے اوپر ایک نظام کو وضع کرنا، اس کا بانی عالم مغرب نہیں ہے، اس کا بانی گنبد خضرا کا مکی تاجدار مدینہ. اب یہ بات آپ سن چکے. اب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی تعمیل کی نصیحت کرنے کے بعد اب آپ کی سیرت طیبہ کی طرف آتا ہوں. اس حکم کی تعمیل کرو گے تو دنیا میں شان سے رہو گے، مگر آقا علیہ السلام کی سیرت اس باب میں کیا ہے؟ کیونکہ اس سیرت کے بیان کے بعد پھر آقا سے روحانی تعلق اور عشق و محبت اور آپ کی عظمت کے ساتھ اکتساب فیض کا موضوع آئے گا. تیسرا حصہ سیرت آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ وہ سراپا امن و رحمت ہے. اگر کوئی شخص، میں سرزمین ہند پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے سرزمین مغرب پہ یہ بات کی، میں نے واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ میں یہ بات کی، میں نے انگلینڈ میں بات کی، میں نے یورپ میں کی، آسٹریلیا میں کی، ہر جگہ برملا. میں نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی تعلق اسلام سے ہے تو وہ اپنی بد اعتقادی اور غلط فہمی کو دور کر لے. ہر فرد دنیا کا دہشت گرد ہو سکتا ہے، مگر جو غلامی مصطفیٰ میں ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. جس کا تعلق کلمہ اسلام کے ساتھ ہے، جس کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، میرے آقا کا غلام، سچا کلمہ گو، مصطفیٰ کی محبت کا، عشق کا، اطاعت کا، سیرت کا، سنت کا تعلق کا دم بھرنے والا، وہ سرتا پا امن ہوگا. حضور کا غلام سرتا پا رحمت ہوگا، حضور کا غلام سرتا پا فیض ہوگا، حضور کا غلام خود بھی امن ہوگا، انسانیت کو بھی امن دینے والا ہوگا. جو دہشت گرد ہے اس کا کوئی تعلق نہ مصطفیٰ سے ہے نہ نظام مصطفیٰ سے ہے. اور میں یہ بھی بات کر دوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت طیبہ کے عنوان سے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پوری کائنات انسانیت کو امن دینے والی، رحمت دینے والی. سو مسلمانوں، آج اگر آقا علیہ السلام کی سچی غلامی چاہتے ہو تو آپ بھی اپنے ظاہر و باطن کے وجود میں پیک کرے امن، پیک کرے رحمت، پیک کرے محبت بن جاؤ. اسلام اعتدال کا نام ہے، انتہا پسندی کا نام نہیں. اسلام محبت کا نام ہے، نفرت کا نام نہیں. اسلام لوگوں کی جانیں بچانے کا نام ہے، گلے کاٹنے کا نام نہیں. اسلام اپنے پرائے، دوست، دشمن، ہر ایک کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا نام ہے، کسی کو لوٹنے کا نام نہیں. اسلام نے پوری عالم انسانیت کو امن اور رحمت اور آشتی اور شانتی اور سلامتی کا نہ صرف پیغام دیا ہے بلکہ ان تک یہ نظام پہنچایا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس اسلام کا پیغام امت پر لے کے آئے، اب آپ پورے ذوق کے ساتھ ذرا اپنے ذہنوں کو، سوچوں کو، سما کو، سماعتوں کو اور قلب و باطن کو، اب میری اس حصہ گفتگو جو آگے شروع ہو رہا ہے، اس سب کو تھوڑا وادی مدینہ میں لے جائیں. چلے جائیے 15 صدیاں قبل کہ سرزمین مدینہ اور وادی فاران سے امن و رحمت کا پیغمبر، ان کی آواز بلند ہو رہی ہے. اس زمانے میں جب گلے کاٹے جاتے تھے،
اس زمانے میں جب عزتیں لوٹی جاتی تھی، اس زمانے میں جب لوگوں کے مال لوٹے جاتے تھے، اس زمانے میں جب انسانیت کے پاس عزت نہ تھی، بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دی جاتی، صدیوں تک نسل دا نسل خون خرابہ ہوتا، عرب کی سرزمین مدت ہوئی امن دیکھنا بھول گئی تھی، رحمت نہ تھی، محبت نہ تھی، شفقت نہ تھی، بھائی چارہ نہ تھا، مودت نہ تھی، احسان نہ تھا، انعام نہ تھا۔ اس ماحول میں آج کی بات نہیں کر رہا، دیکھو آج تو یو این او ہے، آج ایک عالمی برادری کا تصور ہے، آج لوگ ڈیموکریسی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، آج انسانی قدروں کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، آج ماڈریشن کی بات ہوتی ہے۔ آج یہ باتیں عجیب نہیں لگتی، آج تو ساری زبان پوری دنیا میں ایک ہی بولی جا رہی ہے، مگر میں بات آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں 14 صدیاں قبل، 1500 سال قبل۔ اس وقت کوئی یو این او نہ تھی، اس وقت ہیومن رائٹس کی بات نہ تھی، اس وقت کوئی ماڈریشن کی بات نہ تھی، اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ کا تصور نہ تھا، ویمن رائٹس نہ تھے، چلڈرن رائٹس نہ تھے، اینیمل رائٹس نہ تھے، ڈیموکریسی نہ تھی، کانسیپٹس ہی نہیں تھے، ایک ہی قانون تھا، صرف گلے کاٹنا، گردنیں اڑانا، اور ریزولوشن آف ڈسپیوٹ کا کوئی اور راستہ نہیں تھا پیسفل، صرف قتل و غارت ہی تھا، لڑائی تھی، جنگ کے سوا کوئی قانون دنیا میں نہ تھا، قبائل کی جنگ، افراد کی جنگ، قوموں کی جنگ، ملکوں کی جنگ، جنگ ہی جنگ تھی۔ ذرا اس ماحول کو آنکھوں کے سامنے لائیں، اس ماحول میں جہاں ہر سو ظلم، جبر، دہشت گردی اور بربریت کا اندھیرا ہے، اس اندھیری رات میں ایک ہستی کھڑی ہوتی ہے، ہرا کے غار سے اتر کر مدینہ کی وادی پہ کھڑی ہو کے آواز دیتی ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بولتی ہے کہ غلام آزاد انسانوں کی طرح عزت پائیں گے، وہ ذات بولتی ہے کہ گلا کاٹنا منع ہے، مال لوٹنا حرام ہے، گری ہوئی انسانیت عزت پائے گی، عورتوں کو یہ حقوق ہیں، امن ہوگا، آشتی ہوگی، سلامتی ہوگی، انتہا پسندی نہیں ہوگی، ماڈریشن نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا، ایکسٹریمزم نہیں ہوگی، ٹیررزم نہیں ہوگی، ہیومن کلنگ نہیں ہوگی۔ وہ ذات امن اور رحمت اور محبت اور شفقت کا پیغام لے کے کھڑی ہوتی ہے۔ ارے ایسی بولی جو بولی اس زمانے میں دور دور تک کوئی بولتا نہ تھا، مصطفیٰ نے یہ بولی کہاں سے سنی، کہاں سے سمجھی؟ میرے آقا آئے اور آپ نے پیغام دیا، اور اس پیغام میں آقا علیہ السلام اپنا پیغام محبت، پیغام رحمت، پیغام ہدایت لے کر طائف جاتے ہیں، اور جب طائف جاتے ہیں آپ کو پتھروں سے لہولہان کر دیا جاتا ہے، سر انور سے قدمین شریفین تک پورا جسم اقدس لہولہان ہے، بہ رہا ہے خون، رخساروں سے بہ رہا ہے، دانتوں سے بہ رہا ہے، لخت لخت میرے آقا کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ اس کیفیت میں آپ ذرا سوچئے، اس کیفیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا اندازہ کیجئے، تحمل کا اندازہ کیجئے، برداشت کا اندازہ کیجئے۔ اس کیفیت میں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے، اس ماحول میں جبرائیل امین اپیئر ہوتے ہیں میرے آقا کے سامنے۔ میں حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی کوٹ کر رہا ہوں، کتاب و بدء الخلق، حدیث نمبر 3059۔ ایک پہاڑ کی دامن میں دیگ لگا کے میرے آقا کھڑے ہیں، اور خون میں لت پت ہے جسم اقدس، اور اباش طائف کے بدماش بڑے بڑے وڈیروں نے، لوگوں نے لڑکوں کو لے گئے کہ پتھروں سے بارش کر دی۔ میں یہ جملہ نہیں کہتا، مگر آپ خود سمجھ لیجئے کہ صبر کا، برداشت کا، تحمل کا عالم دیکھیے۔ اس کیفیت میں رب ذوالجلال کو جلال آتا ہے۔ میں علاوہ جملہ نہیں بولوں گا، بس آپ کو سمجھانے کے لیے، رب کائنات کو جلال آتا ہے، حکم دیتے ہیں جبرائیل پہاڑوں کا فرشتہ لے کے چلا جا۔ اپیئر ہوتے ہیں جبرائیل امین، یا رسول اللہ
آقا علیہ السلام فرماتے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فنظرت فاذا فیہا جبریل فنادانی، میں نے دیکھا تو اچانک جبرائیل میرے سامنے کھڑے، مجھے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دی جبرائیل نے، اور عرض کیا قد بعث الیک ان اللہ قد بعث الیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہم۔ اللہ رب العزت نے، یہ بخاری مسلم کی متفق الحدیث لفظوں پر غور کریں، اللہ پاک نے پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا، اور یہ پیچھے میرے پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے آپ کی نوکری کے لیے، اب جو حکم دینا چاہیں یہ تعمیل کرنے کے لیے آیا ہے، چونکہ آپ پر ظلم ہوا ہے، پتھروں سے لہو لہان کیا گیا ہے۔ فنادانی ملک الجبال، جب جبرائیل امین تعارف کروا چکے پہاڑوں کے فرشتے کا اور بتا چکے کہ اللہ نے فرمایا ہے آپ کا حکم چلے گا، آپ اشارہ دیں گے وہی کچھ ہو جائے گا، تو اتنے میں ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں نے عرض کر دیا، حدیث نمبر 3059، صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1745، اور پھر نسائی اور ابن حبان ہر جگہ۔ وہ آگے بڑھے، ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے آواز دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز دی اور کہا فسلم علیہ، اس نے مجھے سلام کیا، ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اتبک علیہم الاخشبین۔ پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے باری تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ آج جو حکم کریں میں اس کی تعمیل کے لیے آیا ہوں، اگر آپ حکم فرمائیں، مجھے حکم کریں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو، جن دو بڑے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، ان پہاڑوں کے سلسلے کے درمیان جو طائف کی بستی ہے، اگر حکم کرے تو دونوں پہاڑوں کو اس طرح پیس دوں، ملا کر پیس دوں کہ بستی طائف کا نہ کوئی گھر بچے نہ کوئی فرد زندہ بچے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، دوسری میں، کہ اجازت حکم دیں تو میں اس بستی کو اٹھا دوں اور اٹھا کے بلندی سے لے جا کے اس طرح پھینکوں کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی بندہ پیدا نہ ہو سکے، ایسا زلزلہ بپا کر دوں، ہر شخص ختم کر دوں۔ یہ ملک الجبال نے عرض کیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب عرض کیا آقا آپ کے حکم کا منتظر ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ حضور مسکرا پڑے، قال بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ، میں ان کو مارنا نہیں چاہتا، امید کرتا ہوں شاید ان کی نسلوں سے مومن پیدا ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، آگے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، کہ اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے اور میں ان کو رحمت سے محروم کرنے والا، عذاب میں مبتلا کرنے والا بن کے نہیں آیا۔ انما بعثنی رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، خود فرما رہے ہیں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آقا وہو یمسح الدم عن وجہہ، چہرے پر خون بہ رہا تھا، رخساروں پر، ماتھے پر، ساتھ ہاتھوں سے میرے آقا اس خون کو پوچھتے تھے اور ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، میرے مولا ان کو معاف کر دے، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مجھے پہچانتے نہیں۔ لوگوں، تاریخ انسانی میں اور انسانی کائنات میں ہے کوئی اور نام جو اتنا ظرف رکھنے والا ہو، جس کا اتنا حوصلہ ہو، جس کی اتنی درگزر کرنے کی صلاحیت ہو؟ تو میرے آقا علیہ السلام سراسر امن و رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے، جو پتھروں سے لہو لہان کر رہے ہیں اس سے بھی انتقام نہیں لے رہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں پھر حضور سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اگر آپ پہاڑوں کے فرشتے کے ذریعے ان کا خاتمہ نہیں چاہتے تو کم سے کم اتنا ہی کر دیں، اور یہی ماجرا احد میں بھی ہوا۔
فقیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ ان مشرکین کے خلاف بد دعا تو کر دیں، بد دعا تو کر دیں۔ قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں بد دعاؤں کے لیے نہیں آیا، میں دعاؤں کے لیے مبعوث ہوا۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، سراپر رحمت کا کردار، سراپا رحمت کا کردار ہے آقا علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو سراپا رحمت کا کردار ہے، اس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا، ایون میدان جنگ تھا، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، جنگ، میدان جنگ میں دوران جنگ دیکھا ایک عورت قتل ہوئی پڑی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے سب کو بلایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، فرمایا خبردار اگر جنگ بھی جاری ہو تو دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا بین کر دیا گیا، نہیں مار سکتے۔ آقا علیہ السلام نے یہ امت مسلمہ کو کورس آف ایکشن اور کردار عطا کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رحمت کا، امن کا، محبت کا، وہ صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں تھا، یاد رکھ لیں، یہ نہیں کہ جو نیک ہیں متقی ہیں ان کے لیے ہے، نہیں، گنہگاروں کے لیے بھی تھا۔ الحمدللہ آقا علیہ السلام نے ایک روز پوچھا صحابہ کرام سے کہ اللہ نے مجھے شفاعت دی، اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ محبوب دو میں سے کوئی ایک چیز اختیار فرما لیں، ایک یہ کہ میں آپ کو کوٹا دے دوں، جتنی امت آپ کی قیامت تک ہوگی اس کا 50% اس کو بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں کوٹا دے دیتا ہوں، قیامت تک جتنی امت ہوگی 50%، نصف امت بغیر حساب و کتاب کے بخش دی جائے گی، بغیر حساب و کتاب کے۔ ایک آپشن یہ ہے، اور فرمایا دوسرا آپشن اللہ نے دیا کہ یہ کوٹا نہ لیں، 50% امت علل اطلاق بخشی جائے، نہ حساب و کتاب ہی نہ ہو۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دے دوں، جس کو چاہیں بخشوا لیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ پاک نے فرمایا ان دو آپشنز میں سے کون سی قبول ہے؟ آقا نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے کہا باری تعالیٰ مجھے امت کی بخشش کے لیے کوٹا نہیں چاہیے کہ آدھی امت بخشی جائے، کوٹا نہیں چاہیے، مجھے شفاعت کا حق دے دے۔ اللہ نے دے دیا۔ اب آدھی امت بغیر حساب کے بخشی جا رہی تھی، کیوں نہیں لیا کوٹا؟ اب آقا کی رحمت کا عالم دیکھیے، کوٹا اس لیے نہیں لیا کہ آقا نے سمجھا کہ اگر قیامت کے دن میری آدھی امت ساری بخش دی جائے، آدھی، اور اس کے بعد میرا کوٹا تو ہو جائے گا ختم، تو بعد میں کوئی گناہگار بچ جائے، وہ کوٹے سے باہر ہے، وہ پکار لے مجھے یا رسول اللہ میں مارا گیا، چھڑا لیں، تو میرے پاس تو اس کی بخشش کا اب کوٹا نہیں ہوگا، تو میں اس کو بچا نہیں سکوں گا۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ مجھے کوٹوں میں نہ ڈال، مجھے کوٹے کے دھندے میں نہ ڈال، میری شفاعت کا حق مطلق کر دے کہ میں جس جس کی بخشش کا کہتا جاؤں تو بخشتا چلا جائے۔ دیکھیے میں اس سے آقا علیہ السلام کا جو پیکر رحمت ہونا ہے، آپ کا کمپیشنیٹ ہونا، آپ کا مرسیفل ہونا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر امن، پیکر رحمت، پیکر محبت، پیکر شفقت ہونا، میں اس گوشے کو نکال رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوٹا ختم ہو جائے تو باقی گناہگار امتی معلوم نہیں کوئی بعد میں بچ جائیں، حیدرآباد دکن سے بولیں حضور ہمیں چھڑا لیں، تو میں تو کہوں گا میرا کوٹا ختم ہو گیا۔ کوئی کراچی سے بول پڑے، کوئی بامبے سے بول پڑے،
کسی کی آواز دلی سے آ جائے، کسی کی بنگلور سے آ جائے، کسی کی لاہور سے آ جائے، کسی کی دمشق سے آ جائے، کسی کی مصر، کسی کی بغداد، کوئی بول پڑے حضور چھڑا لیں، تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ میرا کوٹا ختم ہو گیا، تو اب میں اب کیا کروں گا؟ عرض کیا باری تعالیٰ یہ کوٹے چھوڑ، کوٹے نہیں چاہیے، مجھے شفاعت کا مطلق اختیار دے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے کوٹا نہیں دیتے، مطلق شفاعت کا اختیار دیتے ہیں، اور شفاعت کا اتنا اختیار محبوب جب تک تو بخشواتا رہے گا میں بخشتا رہوں گا، اور اس وقت سلسلہ بخشش اس وقت ختم ہوگا جب تو کہے گا کہ مولا میں راضی ہو گئی۔ سو لوگو آقا کی سچی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح آقا کی سیرت کی جھلک پیدا کریں کہ اس طرح انسانیت کے لیے امن کی، محبت کے، شفقت کے، احسان کے پیکر بن جائیں، کہ آپ کے وجود سے ہر ایک کو امن ملے، آپ کے وجود سے ہر ایک کو امن ملے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے جو بات فرمائی، پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے جو شفاعت کا حق لیا یہ متقین کے لیے لیا؟ صحابہ سے پوچھا کیا سمجھتے ہیں میں نے نیکوکاروں کے لیے لیا، جو نمازی، پرہیزگار، نیکوکار ہیں، ان کو بخشوانے کے لیے شفاعت کا حق لیا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، فاخترت للمذنبین الخطائین، اس لیے کہ وہ جو نیکوکار ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے خود ہی بخشے جائیں گے، میں نے شفاعت کا حق لیا ہی گناہگاروں کے لیے ہے، خطا کاروں کے لیے۔ چونکہ جو نیکوکار ہوں گے، متقی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، بخشش ان کا پریولیج اللہ بنا دے گا، ان کی انٹائٹلمنٹ اللہ اپنے فضل سے بنا دے گا، وہ تو اللہ ان کے اعمال کا حساب ناپ تول کر کے اپنے کرم سے بھیج دے گا جنت میں۔ رہ جائیں گے گناہگار جن کا ناپ تول ہوگا تو نیکیاں کم اور گناہ زیادہ، وہ مایوس کھڑے ہوں گے، انہیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں نے تو شفاعت کا حق لیا ہی اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے، اس لیے گناہگاروں تمہیں مبارکباد ہو کہ نیکوکاروں کے لیے خدا ہے، گناہگاروں کے لیے مصطفیٰ ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات، میں یہ ٹائم آپ کو نعروں کے لیے نہیں دے رہا، نہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہے، آپ نعروں میں لگ جاتے ہیں تو میں تھوڑا یہ گرم مشروب پی کے اپنے گلے کو سارا سکون دے دیتا ہوں۔ حاضرین محترم، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہیں، اور یہ حدیث جو پھر کوٹ کر رہا ہوں یہ پھر متفق علیہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ ہے کیا۔ مجلس میں بیٹھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم میں اور کئی جگہ آئی ہے، ایک نہیں کئی جگہ صحیح بخاری میں آئی ہے، پھر صحیح مسلم کتاب الصیام میں، پھر ترمذی میں،